سوچ اور اس پانی کی چھاپ کو سمندر کی موج سے پیدا کیا، والزبد والموج من البحر، اور اس موج کو سمندر سے پیدا کیا، دریا سے پیدا کیا، والبحر من الظلمات، اور اس دریا کو، اس سمندروں کو پروردگار عالم نے ادھوروں سے پیدا کیا، والظلمات من النور، اور ان اندھیروں کو پروردگار عالم نے نور سے پیدا کیا، والنور من الیاقوت، اور نور کو یاقوت سے پیدا کیا، والیاقوت من الحرف، یاقوت کو حرف سے پیدا کیا، والحرف من السورہ، حرف کو سورہ سے پیدا کیا، والسورۃ من الآیہ، سورہ کو آیت سے پیدا کیا، والآیت من الکن، اور آیت کو پروردگار عالم نے کن کہہ کے پیدا کیا، والکن من لا شیء، پروردگار عالم نے کن کو لا شیء سے پیدا کیا۔ اگر آپ حدیث کی طرف متوجہ ہو تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے کن کو شے سے نہیں پیدا کیا ہے، کن کو لا شے سے پیدا کیا ہے، کن کو لا شے سے پیدا کیا ہے۔ حقیقی اور مجازی خدا میں فرق یہ ہوتا ہے، جو مجازی خدا ہوتا ہے، جو نقلی خدا ہوتا ہے، وہ چیزوں سے چیزوں کو بناتا ہے، لیکن جو حقیقی خدا ہوتا ہے وہ لا چیز سے چیز بناتا ہے۔ ایک سوال پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حقیقی خدا جو ہوتا ہے وہ لا چیز سے چیز بناتا ہے۔ دعوے کرنے آسان بات ہے کہ آدمی کہہ دے میں نے اس چیز کو بنا دیا، اس چیز کو بنا دیا، لیکن اس نے اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو کسی چیز کے ذریعے سے بنایا ہے۔ چابی کی مثال لے لیجئے، چابی بن رہی ہے تو لوہے سے بن رہی ہے، پھر سوال وہ پیدا ہوگا لوہا کہاں سے بنا؟ آخر میں بات جائے گی اللہ تک، پھر بات وہیں پہ جا کے ختم ہوگی کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں سے پروردگار عالم نے کچھ بنایا۔ یہ ہوتا ہے حقیقی خدا، لیکن مجازی خدا میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں سے کچھ بنائے۔ تو پروردگار عالم کہ حقیقی ہونے کو رسول اللہ نے اس حدیث میں بیان کر دیا۔ اب اللہ نے جناب آدم کو بنایا، کس سے بنایا؟ چار چیزوں سے بنایا۔ کیا کیا تھی؟ ہوا، آگ، پانی، مٹی، چار چیزوں سے پروردگار عالم نے جناب آدم کو تیار کیا۔ اس کے بعد کیا کہا پروردگار عالم نے؟ جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں گا تو تمام کے تمام ملائکہ اس سجدے میں گر جائیں گے، تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں گر جائیں گے۔ تو وہاں پر اللہ نے روح پھونکی، تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں گئے، ایک نہیں گیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ عزیزان محترم، کبھی آپ نے توجہ دیا؟ کیونکہ ابلیس شروع سے لے کر آخر تک اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ اللہ کو ماننے میں اور اللہ کی ماننے میں بہت فرق ہے۔ تو میرے عزیزوں، جناب آدم خلق ہو گئے۔ اب پروردگار عالم نے کہا جناب آدم سے، جناب حوا سے کہ وہ دیکھو وہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کیا کہا پروردگار عالم نے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن وہی شیطان جس نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب وہی آتا ہے جناب حوا کے پاس، حوا کو بہکانا شروع کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کہا ہے لا تقربا هذه الشجرة، اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس پیڑ کے کھانے کو منع نہیں کیا ہے، جاؤ جو چیز اس میں اگی ہے اس کو لاؤ اور کھاؤ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان اپنے کام میں کامیاب ہو گیا، اس نے جناب
जन्नत से बाहर निकल जाओ, मेरी जन्नत से बाहर निकल जाओ। मैं कहूँगा परवरदिगार आलम, जनाब आदम और हव्वा ने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से तुमने उन्हें जन्नत से बाहर निकाल दिया। आखिर माजरा क्या है, वजह क्या है कि परवरदिगार आलम ने जनाब आदम और हव्वा को जन्नत से बाहर निकाला? क्यों? इसलिए निकाला क्योंकि वो दरख्त, वो शजरा जिसको जनाब आदम और हव्वा ने टच किया था, छुआ था, वो दरख्त अहले बैत से मंसूब था, वो दरख्त अहले बैत से मंसूब था। तो परवरदिगार आलम ने ये समझा, ये कहा कि ये